آج میرے دوست عاطف کی شادی تھی۔ میں بے حد خوش تھا۔ عاطف اور میری دوستی بچپن سے تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے تھے، لیکن دونوں ہی قسمت کے مارے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ بھی کھائیں تو کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ ہم دونوں کو نوکری تو مل گئی تھی، لیکن سفارش کے بغیر تھی، اس لیے اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی۔ میں تو خیر اس کم تنخواہ پر بھی گزارا کر لیتا تھا، کیونکہ میرے والدین حیات نہیں تھے۔ بس ایک چھوٹی بہن تھی جس کی ذمہ داری مجھ پر تھی، لیکن ابھی وہ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ البتہ عاطف کے خواب بہت اونچے تھے۔ اسے راتوں رات امیر بننا تھا۔ اسے لاکھوں نہیں، کروڑوں کمانے تھے۔ ایک اچھے پوش علاقے میں بنگلہ یا گھر، بڑی سی گاڑی، بہت سارا بینک بیلنس، ہر قسم کی سہولیات۔ لیکن میری سوچ مختلف تھی۔ میں کم پر بھی صبر شکر کر لینے والا انسان تھا۔ عاطف کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ بے حد خوبصورت تھی، اور سب سے بڑی بات، عاطف اسے بہت پسند کرتا تھا۔ عاطف کی کسی کزن کی سالی تھی۔ کسی شادی کی تقریب میں اس نے مائرہ کو دیکھا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، اور اب اسی سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے فنکشن پر جب دودھ پلائی کی رسم ہونے لگی تو عاطف نے مجھے ہی آواز ماری۔ کہنے لگا، یار اس وقت تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ مائرہ کی چھوٹی بہنیں اس سے 10,000 دودھ پلائی مانگ رہی تھیں، اور میں جانتا تھا کہ اس کی جیب میں اس وقت پیسے بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ کمینہ بہت کنجوس تھا۔ میرے سامنے اپنا بٹوا اپنے کمرے کی سائڈ ٹیبل میں رکھ کر گیا تھا۔ کہنے لگا، سب کچھ سالیاں لوٹ کے لے جائیں گی تو مہینے کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ بہرحال میں اسٹیج پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا، یار سمجھاؤ ان کو کچھ، 10,000 ان کو دے دوں گا تو پورا مہینہ میں کیا مسجد کے باہر بھیک مانگوں گا؟ بات ہنسی مذاق میں ہو رہی تھی۔ میں نے بھی ان دونوں لڑکیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ پیسے کم کر لیں، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی شاید پکی تھیں۔ کہنے لگیں، تب تک بہن کی رخصتی نہیں ہونے دیں گی جب تک 10,000 نہ مل جائیں۔ بہرحال میں نے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے اپنی جیب میں سے 10,000 نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ عاطف کہنے لگا، مل گئے پیسے، چلو چھٹی کرو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، دلہا بھائی ہم جانتے ہیں آپ نے اپنے دوست کی جیب میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شادی عاطف کی تھی اور جیب میری کٹ چکی تھی۔ بہرحال میری جیب میں پائی تک بھی نہ ہوتی، تب بھی عاطف ایک ایسی ہستی تھا جس کے لیے میں سب کچھ دے سکتا تھا۔ بہت محبت کرتا تھا میں اس سے اور وہ مجھ سے۔ شادی کے 8 دن بعد سب سے پہلا دعوت نامہ میں نے ہی عاطف اور مائرہ کو دیا تھا، اور عاطف نے دل و جان سے قبول بھی کیا تھا۔ میں نے چھوٹی بہن کو سارا سامان لا کر دیا، خود بھی اس کے ساتھ لگ کر کافی اہتمام سے اس کی دعوت کی۔ مائرہ بھابھی واقعی بہت خوبصورت تھیں، سلجھی ہوئی کم گو قسم کی لڑکی تھی، لیکن اس دعوت پر جو خبر عاطف نے مجھے سنائی، کچھ پل میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ اتنا خوش تھا جیسے اس کی لاٹری نکل گئی ہے۔ کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر، حسنین مجھے لندن کی ایک کمپنی سے آفر آئی ہے، اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں، اور تم جانتے ہو وہ کمپنی میرے سارے اخراجات خود اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری شادی کو وقت کتنا ہوا ہے؟ بس 8 دن۔ میری اس بات کو اس نے ہوا میں اڑایا۔ کہنے لگا، تو کیا ہوا یار، شادی تھی ہو گئی، اب کیا شادی کا پٹا گلے میں باندھے بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھروں گا؟ ارے ایسی آفر بار بار کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے کہا، بھابھی کو پتہ ہے؟ کہنے لگا، یار نہیں پتہ، بتا دوں گا اسے۔ میں نے کہا، ابھی 8 دن ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں جانے کی اجازت دیں گی۔ کہنے لگا، اس سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ ارے بھائی میں ہر قیمت پر لندن جانا چاہتا ہوں، مجھے ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، اور بھابھی؟ وہ کہنے لگا، یار کیا تم نے بھابھی بھابھی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا کرے گی وہ، میری بیوی بن چکی ہے، اس لیے 4 دن آنسو بہائے گی، پھر چپ چاپ صبر کر لے گی۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری کمپنی میری کمپنی سے زیادہ اچھی ہے، اور تم کہہ رہے تھے کہ بہت جلد تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں ابھی جانا چاہیے، اور
لندن کی کمپنی کی جو ریکوائرمنٹس تم نے مجھے بتائی ہیں 5 سال سے پہلے وہ تمہیں پاکستان آنے ہی نہیں دیں گے. بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو. وہ کہنے لگا فیصلہ تو میں کر چکا ہوں. میں نے کہا مائرہ بھابھی 5 سال تک تمہارے بغیر رہ لیں گی. کہنے لگا تو اس سے کیا تکلیف ہوگی؟ ارے بھائی وہاں سے پیسے بھیجا کروں گا نا. اور ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے, زیور پہنے, شاپنگ کرے, گھومے پھرے. یہی تو ہوتا ہے, اور وہ سب کچھ میں اس کو دے سکتا ہوں. بہت اچھا موقع ہے میرے لیے, بلکہ سنہری موقع ہے, بار بار نہیں ملے گا. میں نے کہا عورت کی اور بھی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. کہنے لگا نہیں یار, بس یہی ہوتی ہیں, تمہیں نہیں پتا. بہرحال اپنے تئیں میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ اپنی ضد کا پکا تھا. جس طرح اس نے ضد باندھ کر مائرہ بھابھی سے شادی کی تھی, اپنے گھر والوں کو پریشان کیا تھا. مائرہ سے شادی نہیں کریں گے تو مر جاؤں گا, مجھے مائرہ چاہیے. بالکل ویسے ہی اب اس پر لندن جانے کا بھوت سوار تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لندن ضرور جاؤں گا. بہرحال 8 دن بعد رات کے 3 بجے مجھے عاطف کا فون آیا. کہنے لگا یار مائرہ نے رو رو کے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے. میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی. میں نے کہا رات کے 3 بجے تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ میں سو رہا تھا. میری بات سن کر وہ کہنے لگا کمبخت الو کے پٹھے کمینے, تو دوست ہے یا پھر دغا باز؟ میں پریشان ہو کے رہ گیا ہوں مائرہ کی وجہ سے. میری نیند حرام ہو چکی ہے, وہ روئے جا رہی ہے, اور بجائے مجھے کوئی مشورہ دینے کے تجھے نیند آ رہی ہے. میں بڑی مشکل سے اپنی آنے والی جمائی کو روکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا فیصلہ تمہارا تھا, بیوی تمہاری ہے, اب جو ہو رہا ہے بھگتو, میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا تم یہ کر سکتے ہو کہ شام کو میرے گھر آؤ, مائرہ کو سمجھاؤ. یار میری تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے. اسے سمجھاؤ کہ میرا جانا کتنا ضروری ہے. میں نے کہا سچ پوچھو تو میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ. ایک تو تمہاری نئی شادی ہوئی ہے, تمہاری بیوی کو تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. ابھی وہ نہ تو تمہارے گھر کے ماحول سے واقف ہے, نہ تمہارے مزاج سے. ابھی اسے وقت چاہیے. اوپر سے میں بھی نہیں چاہتا کہ تم جاؤ, میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. وہ کہنے لگا ابے او گھامڑ, میں نے تمہیں اس لیے فون نہیں کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا کرنا ٹھیک ہے کیا نہیں. بس آ کر اپنی بھابھی کو سمجھا. میں نے کہا اچھا ابھی تو سونے دو مجھے, تم تو ویسے بھی لندن کی فضاؤں میں کچھ دن کے بعد اڑ جاؤ گے, لیکن مجھے تو یہی نوکری کرنی ہے نا. صبح دیر ہو گئی تو میرا باس مجھے اس نوکری سے بھی چھٹی نہ کرواتے. اگلے روز آفس کی چھٹی ہوتے ہی میں سیدھا عاطف کے گھر گیا. جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا, اس کی والدہ, اس کی دونوں چھوٹی بہنیں بڑی خوش نظر آ رہی تھیں. مجھے دیکھتے ہی عاطف کی والدہ کہنے لگیں شکر ہے اللہ نے میری دعائیں سنی, میرا بیٹا پردیس جائے گا, ڈالر میں کمائی بھیجے گا. میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میں نے کہا جی خالہ جی. اس کے گھر میں اس کی 2 بہنیں تھیں, ایک والدہ تھیں, ایک بڑا بھائی بھابھی بھی تھے. سب خوش تھے سوائے مائرہ کے. عاطف نے مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے, مجھے خالہ جی کے پاس تو کچھ دیر بیٹھنے دو. وہ کہنے لگا بیٹھے رہنا باہر, ابھی تو کمرے کے حالات بڑے خطرناک حد تک خراب ہیں. جاؤ کچھ سمجھاؤ اس لڑکی کو, رو رو کے پاگل ہو گئی ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. بے شک وہ میرے دوست کی بیوی تھی, لیکن میری تو کچھ نہیں لگتی تھی. میرا کیا حق بنتا تھا کہ میں کمرے میں جا کر بیٹھ کر اس کی ذاتی باتیں اس سے ڈسکس کروں. مجھے بہت آکورڈ سا لگ رہا تھا. بہرحال میں عاطف کی ہمراہی میں کمرے میں داخل ہوا. مائرہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں, لال لال آنکھیں. رو رو کے واقعی اس نے اپنا حشر بگاڑ کے رکھا ہوا تھا. سر پہ دوپٹہ لیے, ماتھے پر بل ڈالے, وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی. بیڈ پر اپنا بیگ بھی رکھا ہوا تھا جس میں شاید اس نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے. شاید ناراض ہو کر میکے جانے کی تیاریوں میں تھی. مجھے دیکھا تو فوراً سے سنبھل کر بیٹھ گئی. کہنے لگی حسنین بھائی میں اس شخص کی طرفداری نہیں سننا چاہتی, اس لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, مجھے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سننا. میں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے کہا بھابھی ویسے تو یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, مجھے بولنا نہیں چاہیے, لیکن دیکھیں نا اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں گی تو زندگی تو آپ کی آسان ہوگی.
اپنا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، ساری سہولیات ہوں گی۔ وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کتنے سال کے لیے جا رہے ہیں یہ؟ 5 سال۔ 5 سال بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر انہیں یوں ہی باہر جانا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ پہلے جا کر پیسے کما لیتے پھر مجھ سے شادی کرتے۔ یہ سن کر عاطف اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اور اگر میں واپس آتا تو کیا تم میرے لیے 5 سال انتظار کرتی؟ یقیناً نہیں کرتی، کسی اور سے شادی کر کے اس کے ساتھ رخصت ہو کر جا چکی ہوتی۔ اس لیے میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا مائرہ یار، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا اور یہ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کہنے لگی کسی ایک کو چن لو، مجھے چھوڑ دو یا نوکری کو۔ یہ کہہ کر وہ پھر ٹپ ٹپ موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ میں نے کہا بھابھی بس 5 سال کی بات ہے، 5 سال آپ اس کا انتظار کر لیں، اس کے بعد یہ آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا، ساری زندگی آپ نے اسی کے ساتھ تو رہنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے صرف آپ کے کہنے پر میں عاطف کو 5 سال جانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن ان سے کہیں کہ یہ روز مجھ سے فون پر بات کریں گے۔ وہ کہنے لگا پکا بات کروں گا، روز تمہیں فون کیا کروں گا، گھنٹوں باتیں کیا کروں گا، تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ میں پردیس میں ہوں۔ پھر مائرہ کے سامنے ہی مجھ سے کہنے لگا، حسنین میرے پیچھے سے تم نے مائرہ کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے جس چیز کی ضرورت ہو تم اسے لا کر دو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھابھی کو جس چیز کی ضرورت ہوگی میں لا کر دوں گا، لیکن دیکھو 5 سال باہر لگانے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہنے لگا پکا صرف 5 سال، بس 5 سال میں اتنا کما لوں گا کہ سب کچھ لے لوں گا۔ عاطف جا چکا تھا، شادی کو بس 15 ہی دن گزرے تھے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کچھ دن گزرے، عاطف کا مجھے باقاعدگی سے فون آتا رہا، مجھ سے باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے بعد 2-3 دن بعد اس کا ایک آدھ فون آتا جس پر وہ تھوڑی سی بات کرتا اور فون رکھ دیتا۔ پھر پورے 1 مہینے بعد اس کا فون آیا، بے حد خوش تھا۔ کہنے لگا حسنین میں بہت خوش ہوں، تمہیں پتہ ہے میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہوا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا یار اماں کا رویہ مائرہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں اماں کو کیا ہوا ہے، سارا خرچہ میں اماں کو ہی بھیجتا ہوں، اس مہینے کی ساری تنخواہ بھی میں نے اماں کو بھیجی ہے جو کہ پاکستانی 4 لاکھ بنتی ہے، لیکن اماں نے مائرہ کو کچھ بھی نہیں دیا، اس لیے ایسا کرو کہ تم کچھ پھل وغیرہ مائرہ کو دے آؤ۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں نے کہا یار میں کیسے جا سکتا ہوں، تمہاری والدہ کیا سوچیں گی؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، بس میں تمہیں مائرہ کا نمبر دے رہا ہوں، تم اسے کال کرنا، وہ دروازے تک آ جائے گی، اس وقت اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ اور میری اماں میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، کہتی ہیں تمہیں بیوی کی فکر ہے، دونوں بہنوں کی شادی کی عمر ہو رہی ہے، تمہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں مائرہ کا نمبر دیتا ہوں، تم اس سے بات کر لینا۔ اس کے بعد اس نے مجھے مائرہ کا نمبر دے دیا۔ میں نے فون کیا تو اس کی آواز سن کر یوں لگا جیسے رو رہی ہو۔ میں نے ہیلو کہا، کہنے لگی آپ کون؟ میں نے کہا بھابھی میں حسنین بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی جی کہیے بھائی۔ میں نے کہا بھابھی وہ میں کچھ دیر میں آپ کے گھر آؤں گا، برائے کرم آپ دروازہ کھول دیجیے گا۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب میں آپ کو تبھی سمجھا دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں آفس سے واپس گھر ہی جا رہا تھا، راستے سے میں نے پھل خریدے اور سیدھا عاطف کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ مائرہ نے ہی کھولا تھا۔ میں نے پھلوں کا شاپر اس کی طرف کر دیا۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں پھل ہیں، وہ عاطف نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو پھلوں کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی آپ کے دوست کو خیال آ گیا میرا؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حسنین بھائی۔ اس کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی میں جانتی ہوں جن کے شوہر پردیس چلے جائیں ان کی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اسی لیے میں نہیں مان رہی تھی، لیکن آپ نے اپنے دوست کا ساتھ دیا۔ میں نے کہا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن آپ فکر نہیں کریں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو
آپ فون کر کے بلا جھجک مجھ سے مانگ لیا کریں۔ کہنے لگی کیا کیا پورا کریں گے آپ؟ جانتے ہیں مجھے ابھی میری ساس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئی، مجھے لگتا ہے میں کام کر کر کے چکر کھا کے کسی دن کچن میں گری پڑی ملوں گی۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا تو آپ کچھ مہینے اپنے میکے چلی جائیں۔ کہنے لگی کیسے چلی جاؤں میکے؟ میرے ابا کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو چکا ہے، میرے سارے گھر والے یہاں سے جا چکے ہیں اور ڈاکٹر نے مجھے فی الحال سفر سے منع کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کیجیے گا، میں صبح صبح آ جاؤں گا، آفس جانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اور اس وقت میرے خیال سے عاطف کی والدہ سو رہی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ میری بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ اگلے روز میں بائک لے کر اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، لیکن بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے پاس گاڑی نہیں تھی، اس لیے مجھے موٹر سائیکل پر اس کو لے کر جانا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گھر سے باہر نکلی، ہاتھ میں گھر کی چابیاں بھی تھیں، بڑی سی چادر پر اس نے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ بڑی احتیاط سے وہ میرے پیچھے بائک پر بیٹھی اور مجھے پکڑنے کے بجائے پیچھے اسٹینڈ کو پکڑا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں شکر کیا، جو بھی تھا میرا اس سے کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا، وہ بالکل اجنبی تھی، میرے دوست کی بیوی تھی۔ میں اسے ایک قریبی اچھے سے ہاسپٹل میں لے آیا، وہاں جا کر فیس جمع کروا دی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں باہر بیٹھ گیا، لیکن بار بار گھڑی دیکھتا رہا کیونکہ مجھے آفس بھی پہنچنا تھا۔ وہیں میرے برابر میں ایک اور شخص بیٹھا تھا۔ کہنے لگا کیا پہلا بچہ ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے کہا جی پہلا ہے۔ کہنے لگا ہاں، دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا شادی کو۔ پھر کہنے لگا بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو میاں، کیا کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا جی چاچا، مجھے آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کافی عمر کا شخص تھا۔ کہنے لگا اچھا، اگر اتنی جلدی تھی تو بیوی کو خود لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی، اپنی اماں کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ سن کر میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، بڑی زور کا جھٹکا بھی لگا تھا۔ پہلے تو سوچا کہ صاف کہہ دوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن پھر سوچا کہ یہ پوچھے گا کہ پھر کون لگتی ہے تیری، اور گائناکالوجسٹ کے پاس بیوی کو لے کر تو اس کا شوہر ہی آتا ہے، شوہر کا دوست نہیں۔ اس لیے میں چپ سا ہو گیا، لیکن مت پوچھیں کہ کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال مائرہ باہر آئی تو ڈاکٹر کی پرچی مجھے پکڑا دی، اس پر بہت ساری طاقت کی دوائیاں لکھی تھیں۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ کوئی کام نہ کرو، تم بہت کمزور ہو، اور آپ کو پتہ ہے عاطف کی اماں مجھے 1 منٹ بھی سانس نہیں لینے دیتی، یہاں تک کہ گھر کی ملازمہ بھی ہٹوا دی ہے انہوں نے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اور میں اس کی اس قسم سے کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ ملازمہ رکھوا لیں، اس کے پیسے میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ کہنے لگی آپ کیوں دیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ خدا کے لیے آپ کچھ سمجھائیں عاطف کو، اس کو کہیں کہ لعنت ہے نوکری پر، واپس لوٹ آئے، میں دال سبزی سے گزارا کر لوں گی، پر مجھے نہیں رہنا اس گھٹے ہوئے ماحول میں جہاں پر اس کی ماں کو 1 منٹ کے لیے مجھ پر ترس نہیں آتا۔ میں نے کہا میں عاطف سے بات کروں گا۔ کہنے لگی بات نہیں کرنی، آپ نے اسے منوانا ہے کہ بس وہ پاکستان واپس آئے۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کرو، میں بات کروں گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس سے بات کی، وہ دوبارہ سے بات کو ٹالنے لگا۔ کہنے لگا یار کیا مصیبت ہے اس لڑکی کو، جب سے میں یہاں آیا ہوں میری زندگی حرام کر کے رکھ دی ہے اس نے، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا ارے بھائی کیا ہو گیا اگر اماں نے تھوڑے سے اس سے کام کروا لیا؟ یہ بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے لڑکیوں کے پاس، پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سی مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی ہے، سارا وقت بستر توڑنا ہی انہیں ضروری لگتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عاطف یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اپنی اماں سے اچھی خاصی باتیں سن کر انہی کی کہی ہوئی باتیں مجھے سنا رہا ہے۔ میں نے کہا تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ کہنے لگا میں نہیں آتا، بھاڑ میں جائے مائرہ، اور بھاڑ میں جائے اس کا بچہ، اور بھاڑ میں جائیں میرے گھر والے، تنگ آ گیا ہوں یار میں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے ایسی باتیں مائرہ کو بتائیں تو وہ تو پریشان ہونے لگے گی۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مائرہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ فون کر کے مجھے کہہ دیتی، کہتی تھی کہ حسنین بھائی مجھے کچھ کھٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں، پلیز مجھے کہیں سے بھی کچھ کھٹا لا دیں۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔
بار بار اس کے گھر پر جا کر اسے چیزیں دینا محلے والوں کی نظر میں مشکوک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن دیکھیں رات کے 12 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی تو میں کیا کروں، کچھ ہضم نہیں ہو رہا، معاف کیجیے گا مجھے آپ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کس سے کہوں، عاطف تو مجھے کئی دن فون ہی نہیں کرتا، آپ کے سامنے کتنے وعدے کر کے گیا تھا۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا ارے آپ رو مت، میں کچھ کرتا ہوں۔ رات کے 12 بجے نہ جانے کہاں سے میں نے گول گپے لیے اس کے گھر پر پہنچ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے عاطف کی اماں کہہ رہی تھیں اپنا زیور بیچو اور ڈیلیوری کا انتظام کرو۔ تو میں نے کہا کہ کیا عاطف اس لیے باہر گیا ہے کہ میں صرف بیٹھ کر اس کے انتظار کے لیے رہ گئی ہوں؟ تو آپ کو پتہ ہے اس کی اماں نے کیا کہا؟ کہنے لگی پال پوس کے میں نے بڑا کیا ہے، 8 دن میں تم اس کی مالکن نہیں بن گئی ہو۔ کہنے لگی میرے والدین اتنے امیر نہیں ہیں جو میری شادی کے بعد بھی میرے خرچے اٹھاتے پھریں، آپ اس سے کہیں کہ پیسے بھیجے۔ میں نے کہا جی میں کہہ دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے میرے ہاتھ سے گول گپوں کا شاپر لے کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے جب عاطف سے یہ بات کی تو کہنے لگا یار میں کیا کروں، یہاں کے اخراجات ڈالرز میں خرچنے ہوتے ہیں، پھر اماں کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بہنوں کا جہیز بھی بنانا ہے، بڑی والی بہن کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب میں کیسے پورا کروں؟ اماں کو پورا کروں، بہنوں کو کروں، یا ماہرہ کو کروں، یا یہاں پر میں گزارا کروں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ اسے بولو کہ اپنے اماں ابا سے پیسے منگوا لے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عاطف کو ہوا کیا ہے۔ وقت گزرنے لگا، میں ماہرہ کو اپنی جیب سے ہی چیزیں لا کر دینے لگا، یہاں تک کہ دن گزر گئے۔ ڈیلیوری کے وقت بھی ماہرہ نے مجھے ہی کال کی، کہنے لگی کہ عاطف کی والدہ اور بہنیں مجھے ہاسپٹل نہیں لے جا رہی، اس لیے خدا کے لیے آپ آ جائیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لیا اور اس کو لے کر ہاسپٹل لے آیا۔ ماہرہ نے ایک بہت پیاری بیٹی کو جنم دیا تھا۔ سب سے پہلے اس بچے کو میں نے گود میں لیا تھا۔ بہت پیاری تھی، بالکل ماہرہ کی طرح، خوبصورت اور معصوم، بس آنکھیں عاطف جیسی تھی۔ جیسے ہی میں نے فون کر کے عاطف کو بتایا تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا کہ اگر بیٹا ہو جاتا۔ میں نے کہا ناشکری مت کرو، بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے اس کی تصویریں بھیجو۔ میں نے اس کی بہت ساری تصویریں کھینچ کر عاطف کو بھیجی۔ بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ یہ تو بہت پیاری ہے، کاش میں واپس آ سکتا۔ پھر کہنے لگا حسنین اس بچی کا نام تم رکھو۔ میں نے اسے کہا ارے میں کیوں رکھوں، تم اس کے باپ ہو، تمہیں اس کا نام رکھنا چاہیے۔ کہنے لگا لیکن میری خواہش ہے کہ اس کا نام تم رکھو۔ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا تھا۔ 2 دن ماہرہ کو میری بہن نے ہی سنبھالا تھا، سارا خرچہ میں نے کیا تھا۔ جب وہ پوچھنے لگی کہ ہاسپٹل کے بل آپ نے کیسے پے کیے ہیں تو میں نے کہا کہ مجھے عاطف نے پیسے بھیجے تھے۔ کہنے لگی مجھ سے تو بات تک نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ اس سے کیوں لڑتی ہیں، میں آپ سے بات کروا دیتا ہوں۔ میں نے عاطف کو کال کی اور ماہرہ سے بات کروا دی۔ وہی شکوے شکایتیں، رو رو کے بس یہی کہہ رہی تھی کہ واپس آ جاؤ عاطف۔ اس بات کو 2 ماہ گزر گئے۔ اس 2 ماہ میں عاطف کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ماہرہ بھی بے حد پریشان تھی۔ میں نے اسے خود بھی بہت کالز کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 3 ماہ بعد اس نے فون کیا تو جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ